مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھے. آگے کہتے ہیں میں پھینکتا رہا فلاں سن میں پیدا ہوئے, پھر پاکستان کے لیے انہوں نے یہ کوششیں کی, پھر یہ ہوا, پھر قائد اعظم سے ملاقاتیں, 2-3 صفوں کا پورا ایک اچھا بلا مضمون ٹھوک کے آ گئے, پورے نمبر ملے. کیونکہ سندھ حکومت ہے, آپ کو پتہ ہے تعلیم کا یہاں ایسا خوبصورت نظام ہے, بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں. کتنے؟ بالش کے حساب سے. پنجاب میں ہوتا تو شاید پکڑا جاتا, لیکن سندھ میں ایسی چیزیں نہیں پکڑی جاتی. میں نے کہا تم نے سندھ میں امتحانات دیے ہیں, تمہارے پورے نمبر بنتے ہیں, اس لیے بنتے ہیں کہ تمہیں لکھنا تو آتا ہے نا. یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ فرضی کہانی بھی بنانا آسان تھوڑی ہوتا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو نمبر مل رہے ہیں ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ کمال ہے بھائی, میں تو اس کو کہتا ہوں بالکل آپ کی حلال جاب ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نمبر جو ملے ہیں. تو جب بھی وہ یہ میں کوئی واقعہ سنا رہا ہوتا نا, تو اب دیکھو مولوی تمیز الدین رحمت اللہ علیہ پہ پورا مضمون لکھ دیا. کیوں اسلامیات کو جو چیک کرنے والا, جو بھی ایگزامینر تھا, جو پیپر کو چیک کرنے والا یا ہسٹری کے پیپر کو چیک کرنے والا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. تو اس نے بولا کہ یار کچھ لکھا ہے, کچھ تو ہوگا نا, اور زیادہ نمبر اس لیے دیے کہ اس کے پاس جو نالج ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. تو یہیں رہتے ہیں, ادھر ہی نماز پڑھنے بھی آتے ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. تو خیر, تو اس لیے کچھ اسکالرز ایسے ہیں باقاعدہ کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہیں, نہ عربی فقہ, نہ انہوں نے عربی گرامر پڑھی ہے, نہ انہوں نے اصول حدیث پڑھا, نہ حدیث پڑھی, نہ انہوں نے اصول فقہ پڑھا, نہ انہوں نے عربی ادب پڑھی, نہ عربی گرامر پڑھی, کچھ بھی نہیں. چند کتابیں اردو کی یہاں سے پڑھ لی, چند کتابیں وہاں سے پڑھ لی, کچھ باہر کے اسکالرز کو پڑھ کے ایک چوچو کا مربع بن کے پھر مارکیٹ میں آ کے جو لمبی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی سی انگلش ٹھش پش مار رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علوم, علم نہیں. کیا کریں یار, روحانی عامل ذہن میں آ جاتے ہیں میرے. روحانی عاملوں سے بھی لوگ اس لیے متاثر ہیں, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ روحانی علم ہے نہیں, جنات چڑیل بھوت کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی بھی شخص آ کے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دے, حصار ہوتا ہے, ہمزاد ہوتے ہیں, موکل ہوتے ہیں, اور یہ اثرات ہوتے ہیں, پھر اس کے حصار کھینچا جاتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار علم نہیں ہے, کیا ہے علوم. بھائی پھینک رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. تو پوری دنیا اسی سے دھندا چل رہا ہے دنیا کا, پھینکتے جاؤ اور ادھر بیٹھ کے لپیٹتے جاؤ. ڈاکٹروں کا بھی یہی ہے, پڑھے لکھے ڈاکٹر کو لوگ نہیں پوچھتے. جو ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ میڈیکل سائنس کی بات کرے گا, مارکیٹ میں چل جائے گا وہ. اچھا, کچھ اسکالرز ایسے بھی ہیں مذہبی جو سائنس کی باتیں کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے, حالانکہ ان کو سائنس کا کچھ بھی پتا نہیں ہے. یعنی وہ سائنسدان نہیں مانتے ان باتوں کو, لیکن چونکہ جس نے سائنس بالکل بھی نہیں پڑھی وہ کہہ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا علوم لے کر آیا مارکیٹ میں یہ. تو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, اسلام کسی ایک شخص پہ یا 2-4 شخصوں پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھو. اگر کسی بھی اسکالر کو سن کے ایسا لگ رہا ہے یہ ٹھیک ہے باقی غلط ہیں, تو سمجھ لو یہ غلط ہے, باقی کیا ہیں ٹھیک ہیں. اسلام ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو 2-4 لوگوں کے کندھے پہ اللہ تھوڑی ذمہ داری ڈالے گا کہ وہ اسلام کو بچائیں. 2-4 لوگوں کے کندھے پہ تھوڑی ذمہ داری ڈلے گی. تو کچھ اسکالر کو سن کے آدمی کو ایسا نیگیٹو ذہن بنتا ہے. ایک تو اس کا خیال کرو, دوسرا اس کا خیال کیا کرو ہمیشہ, نوجوان طبقے کی عادت ہوتی ہے وہ منفی بات کو جلدی لیتا ہے, مثبت بات کو نہیں لیتا. یہ نوجوانوں کی ایک عادت ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں یہ تھوڑی زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ سارے مولوی ٹھیک ہیں یا سب لوگ ٹھیک ہیں, یہ دعویٰ چلے گا؟ نہیں چلے گا, اور غلط بھی ہے, سارے ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں یہ سارے غلط ہیں, یہ پھر بھی اس نظریے کو بہت سے ووٹ مل جائیں گے. اس نظریے کو بہت سے ووٹ بولو مل جائیں گے, کیونکہ بات منفیت کی ہو رہی ہے نا. حالانکہ یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے صحیح ہیں, یہ بھی غلط ہے کہ سارے غلط ہیں. لیکن جب آپ ووٹنگ کرواؤ گے تو یہ کہنا کہ سارے صحیح ہیں, اس نظریے کو تو ایک ووٹ بھی نہیں ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ سارے ہی غلط ہیں, اس کو ٹھیک ٹھاک ووٹ ملیں گے, اور 2-4 ووٹ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے.
اور وہ دو چار بھی وہی ہوں گے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے میں ٹھیک ہوں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. تو یہ نوجوانوں کی اور خاص طور پر ہمارے ملک کی سوچ ہے کہ منفیت کیا ہے وہ مارکیٹ میں زیادہ چلتی ہے, تو یہ غلط ہے. اسلام تو اس کی ہمیں ترغیب نہیں دیتا میرے بھائی. قرآن سنت اٹھا کے دیکھو, مسلمانوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے میری امت حق پر غالب رہے گی. تو غلبہ کمزور کو ہوتا ہے, طاقتور کو ہوتا ہے, طاقتور کو ہوتا ہے. تو امت کی بہت بڑا طبقہ حق پر رہے گا, آج بھی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت اتنے حالات خراب ہیں, یہ بے حیائی پھیل گئی, یہ فلانا یہ ہو گیا, جیسے ہوتے ہیں نا بیچارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا, کرپشن ہے, فلانا ہے, ڈمکانا, اتنی حضرت نے. ہمارے حضرت تھے اسٹریٹ فارورڈ نا, منہ پہ بالکل پورے تمیز سے جا کے جواب چپکا دیا کرتے تھے. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی حضرت کو. تو نے فرمایا اتنے سارے اچھے کام بھی تو ہو رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, فلانا بھی ہو رہا ہے, فلانا بھی. جاؤ مدنی مسجد جا کے دیکھو, جمعرات کو بھری بھی ہوتی ہے, اتنے نمازی ہوتے ہیں. اچھا جو منفی ہوتا ہے نا, کھوپڑی جس کی منفی ہی چل رہی ہوتی ہے, وہ اس کو بھی نیگیٹو لے کے جاتا ہے. مدنی مسجد بھری ہوئی ہے, مسجدیں بھری ہوئی ہیں, کرپشن نہیں ختم ہو رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ کرپشن نہیں ختم ہو رہی تو مسجدیں بھی خالی ہو جائیں. اب جو اچھا ہو رہا ہے وہ تو اچھا مان لینا یار, مسجدیں بھری ہوئی ہیں اور سارے کرپٹ تھوڑی ہیں. ابھی دیکھو ماشاءاللہ یونیورسٹی سے آئے ہیں, کون سے بیکن ہاؤس میں پڑا ہوا بندے کا آپ حلیہ دیکھو یار, ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ان کی حلیہ سے لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ بیکن ہاؤس پتہ ہے کتنا ماڈرن ماحول ہے وہاں کا, کیا کچھ نہیں پڑھا رہے وہ, کیا کچھ نہیں سکھا رہے, جو ماحول بنا رہے ہیں. تو وہاں ایسے ایسے بچے آپ کو ملیں گے, میں لونڈے کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ایسے ایسے آپ کو ماشاءاللہ بچے ہیں, گاڑیاں بھر بھر کے شب جمعہ تبلیغ میں جا رہی ہیں, سروزے بھی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں شر زیادہ ہے, لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے, بہت سی جگہوں پہ خیر زیادہ ہے. تو انسانی سوچ یہ ہے کہ وہ منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے, منفی چیز کو زیادہ لیتا ہے. صرف اس کے بارے میں منفی سننا پسند نہیں کرتا جس سے آپ کو محبت ہو, بس. تبھی مولانا شریف تھانوی فرمایا کرتے تھے عقیدت نہیں محبت ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اہل اللہ یا بزرگان دین ہیں جو واقعی دین کا کام کر رہے ہیں, اس سے عقیدت نہیں, عقیدت مارکیٹ سے 2 منٹ میں شارٹ ہوتی ہے. محبت ضروری ہے. محبت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محبت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے خلاف سنیں, آپ اچھا نہیں لگتا آپ کو. جیسے جمشید کا بیٹا ہے, کوئی آپ کو آ کے بتایا, آپ کے پڑوس میں جمشید رہتا تھا, کسی نے آ کے بتایا جمشید کا بیٹا چرس پی رہا تھا. ویسے جمشید دیکھو کتنا نیک بنا پھرتا ہے, آپ کو دل میں خوشی ہوگی, یار ہم تو جمشید کو بڑا نیک سمجھتے تھے, اس کے بچے کیا کر رہے ہیں. حالانکہ جمشید تھوڑی پی رہا ہے بھائی, اس کا بچہ پی رہا ہے نا. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, بیٹا کافر, لیکن پھر بھی ایک خوشی ہوگی, کیونکہ منفی زیادہ دماغ چلتا ہے کہ اچھا ذلیل ہو جائے دنیا میں. اور جتنا مشہور آدمی ہوگا, جتنا نیک ہوگا, اس کی بری خبر تو مزے لے لے کے, چسکے لے لے کے لوگ پھیلاتے ہیں. دیکھو نا, عزیز مصر کی بیوی جو تھی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام پہ نا, جو ان کے گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے تھے. تو بات محل میں دب گئی. بادشاہ نے کہا بھائی میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے, مٹی پاؤ. یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چل جانے دے یار, ٹھیک ہے میری بیوی کی غلطی ہے, جان دے یار. وہ چاہ رہا تھا کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا بھائی, میری گھر کی بات گھر سے باہر نکل گئی تو مارکیٹ میں میری 2 ٹکے کی عزت نہیں رہے گی کہ میری بیوی ہو کے عاشق کسی اور پہ ہو رہی ہے. اب وہ سزا بھی نہیں دے سکتا تھا نہ بیوی کو, بعض جرائم ایسے ہوتے اس میں کسی کو سزا ہی نہیں دی جا سکتی. ایک صاحب پکڑے گئے, اللہ معاف فرمائے, کسی کے ساتھ نا, تو ہمارے پاس کیس آیا, کہنے تھانے میں جاؤ. میں نے کہا بھائی جس کے ساتھ پکڑا گیا ہے تھانے میں گئے نا, وہ بھی بدنام ہوگی, اس کے رشتے دار بھی بدنام ہوں گے, اور یہ بھی بدنام ہوگا. تو اس میں کتنے لوگ لپیٹ میں آ رہے ہیں, اتنی بڑی سوسائٹی, یعنی اتنا بڑا خاندان لپیٹ میں آ رہا ہے. مٹی پاؤ. کچھ کیس ایسے حل ہوتے ہیں بھائی, کیونکہ عزت ایک دفعہ جائے گی واپس نہیں آتی, اور پاکستان میں تو آتی نہیں ہے. پاکستان میں عزت صرف جاتی ہے, میں نے اب تک آتے ہوئے کی رپورٹ دیکھی نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنے بے عزت ہیں
کہ ان کی اب عزت جانے کے لیے کچھ رہا نہیں ہے نا. ابھی چھوڑو, پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا. دیکھیں عزت, پیسہ ہوتا ہے تو جانے کا غم ہوتا ہے نا. کچھ لوگ کی عزت اتنی وہ ہو چکی ہے کہ اب عزت جانے کا ان کو غم ہے ہی نہیں, کیونکہ جائے گی نہیں عزت. کیوں نہیں جائے گی؟ ہے ہی نہیں تو جائے کیا؟ تو وہ اس لیول کے لوگ ہیں, وہ بہت اونچے لوگ ہیں. وہ چھوٹے موٹے لوگ اس لیول کے ہوتے نہیں ہیں. خیر, کیا بات کر رہا تھا میں؟ دیکھو ہے نہیں, عزت کے حوالے سے نہیں. یہ واقعہ کس پہ سنایا میں نے؟ یوسف علیہ السلام کا نا. تو یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھا, جو عزیز مصر تھا, اس نے کیا کہا؟ اعرض عن ھذا, چل یار مٹی پا یار. حالانکہ چھوٹا جرم نہیں تھا اس کی بیوی کا, لیکن وہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ جرم جب دنیا کے سامنے جائے گا اور میں بیوی کو سزا دوں گا یا طلاق دوں گا اس کو, تو لوگ پوچھیں گے کیوں دی, میں بتاؤں گا تو کیا بدنام کون ہوگا؟ لیکن تھا سمجھدار آدمی. کیا خیال ہے؟ تھا کیا سمجھدار آدمی. تبھی میں خواتین سے کہتا ہوں, تمہارا میاں اللہ نہ کرے اگر پکڑا بھی جاتا ہے تو گھر کی بات گھر میں دفن کر دو, کیونکہ تمہارے میاں کی بے عزتی سے تمہاری بے عزتی ہوگی. عورتیں بڑی بیچاری بے وقوف ہوتی ہے, کوئی بھی میاں کو کچھ الٹا سیدھے کام میں دیکھ لیا فوراً دنیا کو بتانا شروع کر دیتی ہیں میری یہ ایسا. ابے بھائی اس کی تو بے عزتی ہوگی, تیری بھی کبھی عزت نہیں ہوگی. اور جو عورتیں چسکے لے لے کے سن رہی ہیں نا تیرے میاں کی برائیاں, کل تھوڑا سا ان کا اختلاف ہو گئیں گے, ہاں ہے تو تیرا میاں تو ایسا ہے. عورت کی تو پہچان اس کا میاں ہے. تبھی کہتے ہیں نا, عقل مند لوگوں نے کہا ہے کہ عقل مند عورت اپنے میاں کو شہزادہ بنا کے رکھتی ہے اور شہزادی کہلاتی ہے, اور اس کی برائیوں کو گھر میں دفن کر دیتی ہے. اور بے وقوف عورت اپنے میاں کی ساری دنیا میں چرچے بیان کرتی ہے. وہ میاں بھی تو حرکتیں دیکھو نا, پکڑے جا رہے ہیں آج کل. موبائل میں دیکھو تو وہاں کچھ چیز سے پکڑے جا رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں فوش فلمیں, اللہ معاف فرمائے, بولتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہوا پکڑا گیا. یہ آج کل رپورٹیں آ رہی ہیں, اللہ معاف فرمائے. تو میں ان عورتوں کو بولتا ہوں بھائی برا کیا, میں اس کو فیور نہیں کر رہا, لیکن دفن کر دو گھر کے اندر. بچوں کو پتا چلے گا ابا یہ کر رہے تھے, بچوں کے دل میں کیا عزت رہے گی؟ بچے بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ کام پھر؟ لیکن منہ ہی نہیں, کنٹرول ہی نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے منہ کے اوپر. اللہ میاں نے میاں بیوی کو لباس بنائے ایک دوسرے کا. لباس کا مطلب ہے چھپاؤ بھائی, ایک دوسرے کی چیزوں پہ پردہ ڈالو. اب بے وقوف عورت نے اپنے پرانے تعلقات بتا دیے شوہر کو. تم کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ چھوڑ دو, جمشید کیسا تھا, ستار کیسا تھا, مٹی پاؤ. اور اگر اس نے حماقت کر کے بتا دیے ہیں تو تم چھپا دو اب اس کو بیگم, بس پرانی باتیں کیا کرو, اور کرید رہا ہوتا ہے اور مزے لے رہا ہوتا ہے. پھر جب لڑائی ہوگی تانے دے گا اس کو. تم نے خود بتایا تھا, تمہیں یاد ہے آج میں پکڑا گیا ہوں تو تم نے تو خود پکڑوایا اپنے آپ کو. کیا گند چل رہا ہے. تو بس وہ بے لگام زبان ہے. اللہ میاں نے حکم دیا پردے ڈالو بھائی. اپنے گناہ کو بھی کسی کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار کرنے والے جو اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ان کا گناہ قابل معافی نہیں رہتا. اللہ کہتے ہیں تجھے خود شرم نہیں آ رہی اپنے گناہ پہ؟ جس چیز پہ شرم آتی ہے وہ بیان کیا جاتا ہے بھائی. کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو پتا ہے گندا کام ہے یہ, تو بتا نہیں رہا ہوتا. وہ لڑکی والوں کے سامنے آپ گئے رشتہ لینے کے لیے, کیا کرتے ہو؟ جی میں چرس پیتا ہوں چھپ چھپ کے. بتاؤ گے کبھی؟ اگر پی بھی ہے بھائی چھپاتا ہے آدمی, یار یہ کوئی عزت جائے گی. تو جس گناہ کو آپ بتا رہے ہو نا, اس کا مطلب آپ اس گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں, آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو. تو جب آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہو تو اللہ کیوں معاف کرے گا؟ اللہ نے معافی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو اپنی غلطی کو بڑا سمجھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, ندامت ہوتی ہے. جب آپ بتا رہے ہو میری گرل فرینڈ ہے, میں نے یہ کیا, میں نے فلانی فوش فلم دیکھی, میں نے فلانی فلم دیکھی, میں نے یہ کیا, یہ ڈرامے بازی, تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو خود اپنے گناہ پہ ندامت نہیں ہے. تو کل امتی معافن الا المجاہرین, جو جہار کرنے والے, لوگوں کے سامنے بتانے والے, اللہ کہتا ہے یہ قابل معافی نہیں ہے, یہ قابل معافی نہیں ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا نا کہ چھپایا. ہاں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیوی کو, ان کی جو عزیز مصر تھا, عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے, اس نے بیگم کو بولا مٹی پا بھائی, کیا کر دے. یہ نہیں کیا اس نے بلایا ہو, اس کے سسرال فون کیا اپنے سسر کو, دیکھ لیا اپنی بیٹی کی حرکتیں. پاکستانی ہوتا یہ کام کر رہا ہوتا, دیکھ لیا.
اور وہ سالے اور سسر آستین چڑھا کے تگڑ تگڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہوتے. اور جو ہوتا ہے ہمارے یہاں سسرالوں کے جھگڑے پھر چلتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا بادشاہ کی 2 ٹکے کی حیثیت اگلے الیکشن میں جیتنا نہیں تھا اس نے. ایسے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے, وہاں سلیکشن ہی ہوتی تھی. خیر, جیسے ہمارے استغفر اللہ, تو وہ نہیں آنا تھا اس نے, ٹھیک ہے نا. دوبارہ ایک تو میں پتہ نہیں منہ سے کیوں ایسی غلط باتیں نکل جاتی ہیں, یعنی صحیح یعنی غلط, ٹھیک ہے نا. اچھا خیر, تو اب کیا ہوا, لیکن بات کیا ہو گئی, لیک آؤٹ. بادشاہ کا آرڈر تھا, عزیز مصر بھی بادشاہ کا نائب ہوتا تھا, تو اس کا آرڈر کیا ہلکا آرڈر ہے. اور اس نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اچھا بیوی کو ڈانٹ بھی نہیں رہا زیادہ, بھائی ڈانٹوں گا آگے سے وہ جواب دے گی, پھڈا شروع, جہاں پھڈا ہوا بات مارکیٹ میں پھیل جائے گی. اس لیے اس نے اپنی بیوی سے وہ بات کہی جو مولوی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ مولوی نہیں تھا, نہ مسلمان بھی نہیں تھا. کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ, اپنے گناہ پہ استغفار کر لے. جو بھی ان لوگوں کا, جس کو بھی بھگوان مانتے ہوں گے, جو بھی ان کا خدا ہو, جو انہوں نے تصور کیا ہوا ہوگا, یا ہو سکتا ہے اللہ کو مانتے ہوں, شرک بھی کرتے ہوں, کہ کیا کر, کیونکہ یہ زنا جو ہے نا, زنا تمام دینوں میں, تمام تہذیبوں میں حرام رہا ہے. ہم جب ہدایہ پڑھتے ہیں نا, 700 سال پہلے کی کتاب ہے ہدایہ, تو اسلامی قانون ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الزِّنَا حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. اس وقت دنیا میں کسی قوم میں بھی نا زنا لیگل نہیں تھا. یہ یورپ نے آ کے لیگل کیا اس کو, اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت لیگل نہیں کیا. جب مذہب سے پیچھے ہٹے تو حیوانیت آ گئی سوسائٹی میں, جب حیوانیت آ گئی تو ایکسیپٹ کرنا پڑا اس کو, کیونکہ مذہب روک سکتا ہے. مذہب کو نکال دیا تو اب درندگی, جو کام جانور کرتے ہیں فزیکل ریلیشن, تو وہ کام انسانوں میں آ گیا, مجبور ہو گئے, اب روک نہیں سکتے. شراب بھی آ گئی, جوا بھی آ گیا, زنا بھی آ گیا, خنزیر بھی آ گیا. پہلے گورے تھوڑی خنزیر کھایا کرتے تھے, اب ساری چیزوں کو انہوں نے لیگل کر کے, یہاں تک کہ پھر وہ مردوں سے بدفعلی بھی آ گئی تو اس کو بھی لیگل, سب کچھ کیا ہو گیا ان کے ہاں لیگل. وہی غلاظت, گندگی, پلیدی اور ناپاکی کو لیگل کر کے تہذیب کا لیبل لگا دیا کہ ہر انسان آزاد ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ کچھ ان کے ماہرین بیٹھ کر انہوں نے لیگل کیا ہو, بلکہ جب اللہ کا تصور نکلا تو برائیاں خود بخود آتی ہیں سوسائٹی میں. تو جاوید اختر صاحب کو کوئی ہمارا پیغام پہنچا دے کہ خدا کا جو انکار ہے نا, اس سے جو اخلاقی جرائم جنم لیتے ہیں, وہ بہت سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں, اور لوگ اس جرم کو جرم کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں, جرم کہتے بھی نہیں ہیں. ایسے جرائم ہوتے ہیں. تو مذہب ہے جو روکتا ہے انسان کو. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا, یوسف علیہ السلام کی نے کتنی, وہ ان کے جو عزیز مصر تھا اس نے کتنی پابندیاں لگائی ہوں گی, بات آگے نہ جائے, تو بھی توبہ استغفار کر, بس ہو جاتا ہے, انسان ہے, تو بھی انسان کی بچی, میں بھی انسان کا بچہ ہوں, بس آفیشلی روکا ہوگا نا. چند دنوں میں پورے مصر میں خبر پھیل گئی تھی. وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی. مدینہ یعنی شہر کی عورتیں کہ تقریباً سبھی کی زبان پہ یہ تھا, ابے بھائی تمہیں پتہ ہے بہن کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, ہاں بھائی بتا, وہ فوراً عشق معاشقے کے کیس آ رہے ہیں, تو یہ تو ہو جاتے ہیں. نہیں, بادشاہ کی جو عزیز مصر ہے اس کی بیوی ہو کے عاشق ہو رہی ہے کس پہ, اپنے خادم پہ, گھر کے ملازم پہ. انا لنراھا فی ضلال مبین. میرا مقصد بہن تمہیں کوئی غیبت کرنا نہیں ہے کسی کی, بس میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ اچھا پسند نہیں آیا بالکل بھی. فی ضلال مبین, یہ تو کھلی گمراہی ہے. اتنے اونچے طبقے کی عورت ہو کے عاشق ہو رہی ہے گھر کے خادم پہ. تو اس لیے میں نے یہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ میرا مقصد کسی کی برائی نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی غیبتیں کر کے نا کسی کو بتانا نہیں, میں تو ویسے ہی بتانا چاہ رہا ہوں فلاں کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے, بس میرا مقصد کسی کی غیبت نہیں ہے, صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا پتہ چلے ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں. ابے تیرے بتائے بغیر بھی پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو. ہر آدمی غیبت پہ ایک اچھا لیبل لگا کے لوگوں کے گھروں کے راز فاش کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے نا نالج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. ہر نالج اچھی نالج نہیں ہوتی.
آپ کو سب کے گھروں کا پتا ہے, کس کی بیوی بھاگ گئی, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کی بیٹی کا کہاں سے چکر چل رہا ہے. اور آپ کو میں ایک نالجیبل آدمی ہوں, یہ والی نالج شیطان کے پاس بولو زیادہ ہوتی. کچھ چیزوں سے جاہل رہنا یہ عالم ہونے کی دلیل ہوتی ہے, اور کچھ چیزوں کا علم ہونا یہ جاہل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. آپ کو اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں کیا یار کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. کسی کو آپ موبائل پکڑا دو فوراً گیلری میں گھسے گا, ان باکس میں جائے گا, واٹس ایپ میں جا کے میرے ساتھ ہوا ہے یہ سب کچھ. اعتماد کر کے میں نے موبائل پکڑا دیا, پہلے ہوتا تھا, اب تو میں ہوشیار ہو گیا ہوں نا. جب میں نیا نیا مشہور ہونے لگا نا تو اچھے اچھے لوگ آتے ہیں, ماشاء اللہ حضرت جی, میں بڑا متاثر ہوتا ہے, اتنا نیک آدمی یار, یعنی مجھ سے اتنا زیادہ تمیز سے مل رہا ہے. اس کو موبائل پکڑا دیا کہ بھائی ویڈیو بنا لے, کم بخت گھس گیا کس میں, نمبر نکال لیے. اب میرے پاس ہر طرح کے نمبر آتے ہیں. ایک نے ایک شرارت کی, ایک خاتون ڈیورس طلاق یافتہ تھی, مسائل پوچھ رہی تھی, تو اس کے یاداشت, اس کا استفتاء آیا ہوا تھا میرے پاس طلاق کا, تو میں نے ڈیورس کے لفظ سے نا اس کو, تاکہ مجھے یاد رہے اس کی ہسٹری. اس نے دیکھا یہ طلاق یافتہ ہے, اس پہ لائن مارو. میرے موبائل سے نمبر نکال کے لائن مارنا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہو گیا رہا ہے وہ خاتون کہ میرا نمبر کہاں سے چلا گیا. پھر میں نے اس کو, پھر جب میں نے انکوائری کے پتا چلا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, گھر میں کسی کو بٹھاؤ وہ درازیں کھول کے چیک کر رہا ہے, الماریوں میں گھس رہا ہے. بھائی یہ تو شوہر بیوی کے لیے یہ کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا. بیگم کا موبائل عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں, میاں کے موبائل. یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مرضی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بیوقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو, عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے, اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے, آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی, تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے, نہیں, پورا رپورٹ ہونی چاہیے صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاؤں نے, ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے, جب شادی ہوا کرے نا, بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں. میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دیے. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے گی کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہیں, فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. یہ بیوقوف ہے بھائی, یہ تو بیوقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاءاللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے,
پھر صبح جا رہے ہیں، پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتوار کے بیان، بیگم نے پوچھا کہاں ہو، اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں، دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے، نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے، یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں، وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا، اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے، زندگی عذاب میں آ گئی ان کی، اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا، نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا، میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں، کہ کہیں ہوں، بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے، ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی. بیسیوں جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے، فلائٹ لیٹ، اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں. 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے، پھر لیٹ، پینسل ہی ہو گئی اگلے دن. اب وہ کیا بولوں گا، کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک ریلیٹو تھے، ان کی بیگم کا فون آیا، وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے، وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ، وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا. ایک اور ہمارے دوست ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، وہ بیچارے ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے، کہیں نہیں جا سکتا، کہیں نہیں بیٹھ سکتا، بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے. اس میں پھر لڑائیاں ہوگی، نقصان اس میں عورت کو ہی ہے. بھائی بیگم کو بتاؤ، بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی ہے. تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے، یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا، نان نفقہ، اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں؟ یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے، یا جہاں بیٹھا رہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی، یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ، پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں، گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو، بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں، میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے، لیکن گھر پہ میں، اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے، شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے، گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ، شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے، میں دیر سے آؤں گا، بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار، اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا، آپ گھر سے باہر ہو، بیگم پوچھ رہی کہاں، کہیں، جواب میں کیا ہوں، کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی اس سے، پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے، کیوں بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت، میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا. حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا، میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی؟ ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی، ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی، بچے تو ٹھیک ہے، بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے، اب تو بڑے ہو گئے نا، جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں، پھر آمدنیں بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا، پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدن یہ ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں، وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو، یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں، نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم، نیک تو ہونا الگ بات ہے، لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو، وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے، ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم، میں نے گھر بنایا، میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے. تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے؟ کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا، خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو، ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا، عیاشی میں، شراب کباب میں اڑا دے گا، ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے، نارمل آدمی ہے، بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے،
اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم؟ کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں؟ کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے ہیں کیوں؟ پوچھو گے نا آپ کیوں, کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی. بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خکی نا نیک بننے کی نا ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے. اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر, اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا, جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا, ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے, اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے, اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا, اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے. اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ, وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ, اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی, ایک دم اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں, منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے, اور قرآن میں دوسرے مقامات پر, مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ, منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے کہ نہیں چل رہے. عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, تو نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو, ایک دم لڈو پھوٹنا شروع, اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا, اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی, کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا, کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی, اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی. تو مجھے یاد ہے ہماری کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا, یار پورا بتاؤ واقعہ ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑو یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا, بتاؤ, اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہے آپ, جو ہوا بٹی پا یار. وہ کیوں اگل رہا ہے؟ تاکہ اس کی کمزوری مجھے پتا چل جائے.
دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا, اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں. اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا, اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دیں, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتا چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بھلی مجلس چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا. یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا؟ دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, منفی سوچ کو کیا کر دیں, ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے ہیں, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا, ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں. یہ تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں کہ انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرثومے ہیں, جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے, بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور 1-2 اور ملک ہیں افریقہ, یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں, نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں؟ یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب؟ گاڑی اردو استعمال کی, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈرے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے؟ حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے, یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو, تو پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا, شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے.
ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا, ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی, کسی دن بھوک لگ رہی ہو ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا, مجھے بتانا, مجھے کال کر دینا, میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا, صاف ستھرا تکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا, اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے, شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے, بچے کو کھا جاتا ہے, ماں کو کھا جاتا ہے, اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں, اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں, جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کرتے. جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا, تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے, یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا, نہ کافر کا نہ مسلمان کا. حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے, کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے, وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے. بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے کافر ہے ہندو ہے, کہتے سب مسلمان, سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے, غلط. ڈاکٹر بھی غلط ہیں, اور پولیو بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کام سارے کر رہے ہوتے ہیں. جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے, غلط ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو. یہ اسکالرز کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی. جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. اچھا, ایک اور اہم بات آئی. کچھ دن پہلے ایک بڑے اسکالر کو مجھے سننے کا موقع ملا, وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے. ہسٹری میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ خلافت راشدہ جب سے ختم ہوئی ہے تو اسلامی حکومت آئی نہیں ہے. اسلامی حکومتیں بولو آئی نہیں. سب ظالمانہ جابرانہ حکومتیں تھیں جس کو محدثین فقہا علماء سپورٹ کرتے رہے, ناجائز سپورٹ. سب یہ بنو امیہ بھی, بنو عباس بھی, خلافت عثمانیہ بھی, اندلس کی مسلمانوں کی خلافت وہ بھی, اور 1000 سال جو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت, سب 2 نمبر. سب کیا تھے؟ نہیں یاری سمجھ میں میرا خیال ہے بات. سب کیا تھے؟ سب 2 نمبر. اور ظلم یہ کہ یہ مولوی انہی کو سپورٹ کرتے رہے, ایسی 2 نمبر حکومتوں کو. میں نے کہا یار یہ آدمی اگر انگریز یہ بات کر رہا ہوتا, ہندو یہ بات کر رہا ہوتا, ہم کہتے اسلام دشمنی میں کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ ہے مذہبی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی انگریز یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ جب یہ سنے گا کہ تمہارے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے حکمرانوں میں, وہ کہے گا اب کیا, اب 1400 سال کے بعد تم پیدا کرو گے. اس زمانے کے لوگوں کا تقوی آپ دیکھو, ان کا علم آپ دیکھو, ان کی تہجد کی نمازیں, ان کے صدقہ خیرات. امام بخاری کی تاریخ پڑھو آپ, امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھو آپ, امام ترمذی کی تاریخ پڑھو آپ کہہ سکتے ہو تو امام بخاری تھے. بھائی جب اس ٹائپ کے لوگ کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا لاکھوں میں ایک ہی پیدا ہو جائے. نہیں آئے سمجھ میں بات؟ کسی جگہ کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان میں سپیریئر نکل آیا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے جاہلوں ایک آئنسٹائن پیدا ہو گیا وہاں پہ, یہ نہیں ہوتا. تو امام بخاری جیسے لوگ جس ہسٹری میں پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب اس ٹائپ کے لوگ تھے جن میں ایک امام بخاری وہ تھوڑا سا اور آگے نکل گئے, جس میں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسے فقہا پیدا ہو رہے ہوں جس سوسائٹی میں, اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تھوڑے سے ایک قدم آگے نکل گئے اس لیے مشہور ہو گئے. لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط, 2 نمبر. میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے, باقی سارے کیا کر رہے تھے, گھاس کھا رہے تھے. ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی, بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی, اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی, اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا.
کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا، یہ فقہی تھا. فقہی کیوں فقہی کہہ رہے؟ کہیں حنفیت قائم تھی، کہیں شافعیت تھی، کہیں حنبلی. یہ تو فقہ کی حکومت تھی، اسلام تھوڑی تھی. عجیب پاگل پنے والی بات ہے. تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے، وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا، وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا. تو اس طرح کے اسکالرز کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی؟ بولو. اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں، لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں، جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. میرے بھائی ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں، کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا. اور آسان مثال دیتا ہوں. آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے، کسی کو 25 سال، کسی کو 20 سال. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. آپ کے اپنی بیگم سے جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے کہ میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا، جواب میں اس نے سینڈل ماری. ٹھیک ہے، آج تاریخ ہے فلاں تاریخ، اتنے بج کے اتنے منٹ میں میں نے یہ والی گالی دی، رپلائی میں یہ والی گالی آئی. یعنی جب جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو. 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ کتاب جب بعد میں کوئی پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا؟ یہ تو گدھے کے بچے ہیں، انسان کے بچے ہیں ہی نہیں. یہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے، 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے، لیکن کیا ہے، تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے، مثالی شادی ہوگی آپ کی، بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی. 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس، بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے، 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے، کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے. تو میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے، اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو مانوں؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی تو شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہا ہے. اس کا مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر، تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں، عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا، اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا، اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں، پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے، اتنے برے ہوتے، تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا، حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نہ ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے، کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ لے کے نکل لیتا ہے. ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو، پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو، جب ویژن، میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی. کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں، لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ملک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے، ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں، شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ، کچھ لوگ دیں گے، کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا، اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی. کیسی مار کھائی ہے آخر میں آ کے، خودکشی کر کے مرا ہے وہ، کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی، ہم جرمن ہیں، ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، اور ہم ویسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہا ہے ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے کوئی سونے کے نوالے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں، جیسے فرانس والے ہیں، جیسے برطانیہ والے ہیں، سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا، اور ایسا ریورس گیئر لگائے
کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا, ایک جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور ایک جرمنی کو بھی ریورس, دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں, وہ جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے, رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مرا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ اسیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت, اور بنو امیہ کے دور میں بادشاہ نے, اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا, اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. تو یہ سارے ہی 2 نمبر, سارے ہی چور اچکے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100-150-200 سال میں آپ کو 400-500 سال, 15ویں صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے آپ کو, مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں, سائنس کی کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے, صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی, اور سارے کرپٹ, سارے 2 نمبر. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے ہمیں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا, چور, ڈاکو, صحیح ہے نا؟ ارے بھائی 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا وہاں موبائل سنیچنگ کر رہا ہوتا, وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے, بادشاہ نے, جو خلیفہ تھا نا, کہ یہ علاقہ ہے, تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے, کوئی گوگل میپ نہیں, اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو, جو بھی سرکردہ لوگ تھے, ان کو قتل کیا, انتقام لیا, یہ غلط کیا. لیکن بنو عباس میں, اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا, میرا دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے یہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد, جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی, وہاں وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا, جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا؟ گورے ہماری یونیورسٹیوں میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے, بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں, کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے, وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی, اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ, اللہ کو نکال دیا انہوں نے, اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی, مذہب کو ریاست سے کیا کرو, الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا, بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے, مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی, لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب, زنا, ابا اما, اولڈ, وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا, علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے, یہاں آ کے بیٹھا کر, میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے, پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی, بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں.
آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا، علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز، ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار کیا انگلش تھی اور کیا اردو تھی، کیا فارسی تھی، کتنی زبانوں پہ، جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا، جب یورپ گئے علامہ اقبال، تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھیں یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے، یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی، علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر چار شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی ہیں؟ یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ، سائنس، بایولوجی، ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے؟ وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھیں کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے، روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا، ہر چیز میں استخارے نکالو. اب ایک گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ ایک سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا، وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا، تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا، برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا، پھر یہ پورٹ پہ لگے گا، قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا، میزائل بنایا جا رہا تھا، بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ. ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا، لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی، جس میں ایک طرف جرمنی تھا ایک طرف برطانیہ تھا، دونوں کی جنگ تھی، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہے نا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا، جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو، لڑو تم بھی، ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو، آپ کے پاس اتنی تیاری ہے نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو، اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے، جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی ہماری. اب ایک تحریک ہے، میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا، آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے خلافت لانی ہے، اور ان کا مرکز پتہ ہے کہاں ہے؟ برطانیہ میں. ان کا مرکز کہاں ہے؟ لیکن اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں ان کی، فوج میں بڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے خلافت لے کر آئیں گے، اور 20-30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہو، اور مصر میں بھی ان کی تحریک چل رہی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے فوج میں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسانا کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے. میں نے کہا جس برطانیہ میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو ہماری خلافت کا خاتمہ کرنے والا وہ ہے، ہماری خلافت کا خاتمہ اس برطانیہ نے کیا ہے، اور برطانیہ ہیڈ کوارٹر بنا کے اسلامی ملکوں میں خلافت لا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ لیبل لگا رہا ہے خلافت کا، مقصد یہ ہے کہ بڑی خلافت کو تو توڑ دیا، جو چھوٹی چھوٹی خلافتیں کے سانسیں چل رہے ہیں نا اس وقت خلافتوں کے، آپ اس کو خلافت کہیں یا ملوکیت کہیں جو بھی کہیں، جو چھوٹی موٹی حکومتیں چل رہی ہیں ان میں بغاوت کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دو، تاکہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ختم کر دو. تو ہم لوگ اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں کسی اور کا، اور وہ ساری قرآنی آیتیں بھی یاد. اور میں نے کہا بھائی تمہارا مرکز، جیسے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو میں ان قادیانیوں سے بولتا ہوں کہ نبی معاذ اللہ، ہمارے نبی کی مدد کے لیے ایک نیا نبی آیا معاذ اللہ، اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ ہمارے نبی کا سپورٹر، اس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچو، ہمارے سامنے یہ منجن. دیکھو ایک تو ہر بات تمہیں دوبارہ سے بتانی پڑتی ہے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی آیا وہ اصل میں ذلی، معاذ اللہ نقل کفر، ذلی نبی ہے، اسلام کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے. اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ کس سے تھا؟ برطانیہ سے، جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. یہی ہے نا؟ تو جو نبی کی مدد کے لیے آیا وہ شیلٹر کس کا یوز کر رہا ہے؟ جس سے لڑائی تھی اسی کا شیلٹر یوز کر رہا ہے. آج برطانیہ قادیانیوں کی سرپرستی چھوڑ دے تو ان کی خلافتیں جو چل رہی ہیں نا، پہلا خلیفہ، دوسرے خلیفے، آپ نے دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو، پہلا خلیفہ بھی برطانیہ میں ملے گا آپ کو، دوسرا خلیفہ بھی کہاں ملے گا؟
اتنی سپورٹ تو ہمارے سیاستدانوں کو نہیں مل رہی ہوتی بھائی جتنی تمہارے خلیفوں کو سپورٹ مل رہی ہے. اور دعویٰ یہ کہ سچا نبی ہے جو ہمارے نبی کی مدد کے لیے آیا ہے. واہ واہ واہ. جو مدد کے لیے آیا وہ دشمنوں کی چھاؤں میں پل رہا ہے. کسی قادیانی میں تھوڑی سی سمجھ ہونا, یہی بات کافی ہے کہ آپ کے جھوٹے نبی کے دعوے جھوٹے تھے. اس کو انگریز نے لانچ کیا تھا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. تو ایسے ہی کچھ تحریک خلافت کے نام پہ چل رہی ہیں. جب میں بتایا ان کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے, اور ہمارے ینگسٹر, ہمارے یونیورسٹیوں کالجز کے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں.